محبت اور کمال عجز و انکسار اور تعظیم کے ساتھ کسی کی پرستش کی جائے، عبادت کی اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ معبود برحق ہے جو بندگی اور عبادت کے لائق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلسلہ جو شروع ہے ارکان ایمان کا، اس میں آج اللہ کی الوہیت پر ایمان یہ بیان کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اگر انسان اپنے دل دماغ کو فرقہ پرستی سے پاک کر کے صرف یہ سمجھے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میرا کوئی گروہ نہیں ہے، تو یہ عقیدہ اس کو اگر وہ سمجھ آ جائے تو صحیح پکا اور سچا مسلمان بن جائے گا، فرقہ پرستی سے بچ جائے گا اور دوسری تیسری بہت سی باتوں سے بچ جائے گا۔ جو چیز اللہ کو مقصود ہے اس کی توحید، وہ اسے حاصل ہو جائے گی۔ الوہیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الہ کا معنی، یہ بہت اہم بات ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے، یہ چیز غور کرنے والی ہے۔ الہ سے مراد وہ معبود ہے جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ ہی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ہر بندہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ لا الہ، اور اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی معبود نہیں ہے۔ اب معبود کا معنی یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب اکثریت جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عبادت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عبادت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جو صرف ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بجا لانی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، ایک ایک بات بتائی جائے گی کہ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہے۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ کمال محبت اور کمال عجز و انکسار اور تعظیم کے ساتھ کسی کی پرستش کی جائے، عبادت کی اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ معبود برحق ہے جو بندگی اور عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الحمدللہ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ نیز فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے خود گواہی دی، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کوئی انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنوں انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اب انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تمام انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو توحید الوہیت
اور خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلائیں اور ان کے دلوں میں بندگی کا صحیح مفہوم اجاگر کریں اور شرک سے نفرت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ النحل آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب یہ دیکھیں الہ کے مقابلے میں جو لفظ آپ کو ملے گا قرآن مجید میں وہ طاغوت ہوگا، اور اس طاغوت کے جس طرح الہ کے وسیع معنی ہے اسی طرح طاغوت کے بھی بہت وسیع معنی ہے۔ یہ الہ کے متضاد ہے، طاغوت الہ کے متضاد ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی کسی وقت تفصیل بیان کی جائے گی۔ طاغوت پورے قرآن مجید میں 8 بار اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو یہاں النحل میں آیت نمبر 36 ہے، 136 نہیں، معذرت چاہتا ہوں، آیت نمبر 36 ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 25 میں بیان کرتے ہیں اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اسی لیے تمام رسولوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی بات سے کیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کی اقسام جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی ہے نا کہ معبود تو سب کہتے ہیں، معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، لیکن اس چیز کی وضاحت نہیں ہوتی کہ عبادت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ ہم میں اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں، لا علم ہے کہ عبادت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پر آپ کو عبادت کی اقسام بیان کی جائیں گی کہ عبادت کون کون سی چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ توحید الوہیت پر ایمان لانے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ تمام قسم کی عبادات کی مستحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کی اقسام یہ ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے قلبی عبادت۔ اس سے مراد وہ عبادات ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، مثلا محبت، خوف، امید، توکل۔ یہ قلبی عبادت ہے، محبت، خوف، امید اور توکل، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے محبت۔ انسان کی محبت و چاہت کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ اس کے دل میں ذات خدا کی محبت تمام کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اللہ اکبر۔ یہ محبت بھی عبادت ہے۔ اگر انسان کا زاویہ نگاہ بدل جائے اور عبادت میں جس محبت اور تعظیم کے لائق اللہ کی ذات ہے، انسان محبت اور تعظیم کا وہ حق اللہ کے سوا کسی اور کے نام کر دے تو یہ محبت انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے اور ایک طرف بندہ کسی بزرگ، کسی پیر، کسی مولوی کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس زمرے میں آ جائے گی۔ یا اس کی محبت کسی انسان سے، قبر سے، شجر سے، حجر سے اتنی ہے کہ وہ اللہ کی محبت اس پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ کی محبت پہ وہ غالب آ جاتی ہے۔ یعنی غیر اللہ کی محبت، آسان الفاظ میں غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت پہ
غالب آ جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان شرک کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب محبت کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے خوف۔ انسان کے دل میں خوف خدا اس قدر ہو کہ وہ ہمہ وقت اور ہمتن بندہ خدا بن کر رہے اور اہل باطل کی رکاوٹیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامتیں اس کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر وہ خوف خدا کا یہ حق مخلوق میں سے کسی کو دے دے اور اسی طرح ڈرنا شروع کر دے جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور پھر اس خوف کی وجہ سے اللہ کے احکام میں کوتاہی کرنے لگے یا حرام کا مرتکب ہونے لگے تو یہ خوف انسان کو شرک میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آل عمران آیت نمبر 175 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ڈر بھی دو قسم کا ہے، خوف دو قسم کا ہے۔ ایک تو ایک فطری ڈر ہے، خوف ہے، مثال کے طور پر ایک خطرناک جانور آپ کے سامنے ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں، یہ ایک فطری ہے، یہ انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، کرنٹ ہے، اس سے آپ ڈر جاتے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں۔ پانی ہے، اس میں ڈوبنے سے آپ، یہ ایک فطری چیزیں ہیں، اس میں گٹ مٹ نہیں کرنا۔ وہ دوسرا خوف کیا ہے جس کی طرف یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، جو آل عمران میں بیان کیا اور جگہ بھی بیان کیا ہے۔ یہ خوف کیسا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ خوف اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگ درباروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ جس طرح کہ لاہور میں ایک دربار ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ خوف رکھتے ہیں کہ اگر ہماری بھینس نے کوئی بچہ دیا ہے تو اس کا دودھ اگر اس دربار پہ نہ پہنچایا تو ہماری بھینس کا جو بچہ ہے وہ مر جائے گا۔ یہ خوف، یہ صرف اور صرف یہ خوف شرک کی طرف لے کے جاتا ہے کہ انسان کی سوچ کہاں چلی گئی۔ یا وہ کسی درخت سے ڈرتا ہے، جس طرح کہ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہے کہ لوگ اس درخت کی ٹہنی نہیں اتارتے تھے، مسواک نہیں اتارتے تھے، وہ خوف کھاتے تھے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ خوف، اس طرح کے جو خوف ہیں یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں اور خالص شرک ہیں۔ تو اب آئیے تیسری چیز جو ہے قلبی عبادت میں محبت، خوف اور امید۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ امید ہے، یہ قلبی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا عبادت ہے۔ اگر انسان اللہ کے سوا دوسروں سے کسی ایسی شے کی امید رکھے جسے عطا کرنا صرف اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے تو یہ امید شرک میں داخل ہو جاتی ہے۔ امید کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَاتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف 110 نمبر آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اب چوتھا ہے توکل۔ انسان کا اللہ کی ذات پر کامل اعتبار اور حقیقی اعتماد ہونا چاہیے کہ تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح کا توکل عبادت ہے۔ اگر انسان غیر اللہ پر ان معاملات میں توکل اور اعتماد کرے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں یا اسباب و وسائل کو حقیقتاً مؤثر اور کارگر سمجھے تو یہ شرکیت توکل ہوگا۔ دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ ہی پر
پس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، یعنی بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے۔ تو یہ قلبی عبادت میں 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ درس میں قلبی اصلاح کی ضرورت و اہمیت، یعنی کہ دل کی اصلاح کی جو ضرورت اور اہمیت ہے، اس کے متعلق بیان کیا جائے۔ انسان کے دل کی اصلاح اور قلبی اعمال کی درستگی اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے جسم میں دل ایسا حصہ ہے جو اگر درست ہو جائے تو انسان کے تمام جسمانی افعال خود بخود سمت پر آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دل کی اصلاح اسی لیے ضروری ہے کہ سارا بگاڑ اس کی وجہ ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں قولی عبادات کیا ہے، پہلے قلبی اب قولی عبادات توحید الوہیت میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں قولی عبادات کیا ہیں اس موضوع پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔